علیکم گائز، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی کا واقعہ۔ تو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین رافتین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے یشکر بن لامک کو نبی بنا کے بھیجا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی، اور کوئی نوح نجی اللہ کہہ کے بلاتا رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پر پوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مساکین کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ بس اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے کہ اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو کے اللہ کی دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، اس میری قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے پیغام بھجوایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، ان قریب تیری یہ ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے تو نہ وہاں سمندر تھا، نہ دریا، نہ درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے گئے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی کہ نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کے صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں، بلکہ جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا طبقہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پہ مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں، جانوروں، خواہ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے
جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند حام، سام، یافز اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح سے کہا کہ ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کے قوم نوح ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے، ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے، تو یوں وہ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، آپ نے دور سے آواز دی، اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا، مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ پہ نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ ارارات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہرے۔ آپ نے تمام پرندوں جانوروں کو آزاد کیا۔ اس پہاڑی پہ اللہ کا شکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جن سے سوڈانی نسل چلی، اور یافت جن سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہان سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہیں۔ یہ کشتی ویسے ہی ہے جیسی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح نجی اللہ علیہ السلام پر۔